آج 16 محرم تیسری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم تیسری جمعرات کا بابر کا دن ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت عظمت والا مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو مدتوں سے قبولیت کی منتظر ہے، اگر آپ کسی پریشانی، تنگی، بے سکونی یا آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بعض اوقات انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر تدبیر کر لیتا ہے، مگر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں بندہ جب خلوص دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہی رب جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اپنے بندے کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محرم الحرام ہمیں اللہ کی اطاعت، صبر، تقوی اور اخلاص کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس بابرکت مہینے اور آج کی تیسری جمعرات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ آج میں آپ کو ایک نہایت آسان عمل بتانے والا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جسے ہر عمر کا انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس رب کی رحمت میں ہے جس کے حضور یہ پڑھے جاتے ہیں۔ جب بندہ یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اپنے فضل سے ایسی آسانیاں عطا فرماتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں محبت اور سکون چاہتے ہیں، کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، قرض کی پریشانی سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں، یا اپنی کسی نیک اور جائز حاجت کی قبولیت کے لیے اللہ کے حضور جھکنا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے لیے چاہے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میں آپ سب سے ایک درخواست بھی کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی یاد کی طرف آئیں اور دعا اور عبادت کی اہمیت کو سمجھیں، تو اس ویڈیو کو اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی پریشان دل کو امید مل جائے، کسی مایوس انسان کا حوصلہ واپس آ جائے اور کوئی شخص اپنے رب کے سامنے سچے دل سے ہاتھ اٹھا لے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں مگر کامیابی نصیب نہیں ہوتی، دعائیں بھی کرتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو اسے اسی دنیا میں بہتر صورت میں قبول فرماتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کا بہترین اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج 16 محرم تیسری جمعرات کے اس بابر کا دن چند لمحے صرف اپنے رب کے لیے نکال لیں۔ دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے مگر اللہ کے حضور بہائے گئے چند آنسو، مانگی گئی چند سچی دعائیں اور دل سے کیا گیا ایک سجدہ انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، بیٹی یا بیٹے کے اچھے رشتے کے لیے دعا کر رہے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، یا کسی بھی نیک مقصد میں اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، تو آج کے اس عمل کو پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ ضرور پڑھیں اور پھر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی بندہ کسی نیک اور جائز حاجت کے لیے پورے یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی دعا کی قدر اللہ کے ہاں بہت عظیم ہوتی ہے۔ اصل تاثیر کسی لفظ یا عمل میں نہیں بلکہ اس رب کریم کی رحمت میں ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور اپنے فضل سے ان کی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ آج 16 محرم تیسری جمعرات کا یہ بابر کا دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور دل کی گہرائی سے دعائیں مانگنے کا بہترین موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے نجات کی دعا کرتے ہیں، نیک اولاد کے طلبگار ہیں، قرضوں اور پریشانیوں سے خلاصی چاہتے ہیں، گھریلو سکون، کاروبار میں برکت، صحت، کامیابی، یا اپنی کسی بھی نیک اور جائز حاجت کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو آج اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کے ایسے دروازے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ اپنے بندوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔
آج 16 محرم تیسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ایک قیمتی موقع ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے اس عمل کو اخلاص اور یقین کے ساتھ ضرور پڑھیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، سعودی عرب، عمان، بنگلہ دیش، نیپال یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ جب آپ کے علاقے میں 16 محرم تیسری جمعرات کا دن ہو تو اس بابرکت موقع کو غفلت میں نہ جانے دیں۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت بھی دل یکسو ہو اور اللہ کی طرف پوری توجہ ہو، اسی وقت نہایت عاجزی، خشوع اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے۔ پھر دل سے اپنے رب کے حضور دعا کرے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا، قبول فرمانے والا اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے دل کی گہرائی سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، کیونکہ یہاں روزانہ ایسے وظائف اور اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتے ہیں اور مایوس آنکھوں میں امید جگاتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج محرم کی 16 تاریخ جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو ہو کر خاموشی سے مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیا کی فکر سے خالی کریں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ تمام درودوں میں اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ درود سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو دل میں عرض کریں، یا اللہ مجھے میرا گھر عطا فرما۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو نیت کریں کہ یا رب میرا کاروبار چمکا دے۔ اگر قرضوں نے گھیر رکھا ہے تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کی اصلاح کی دعا کریں۔ اگر شوہر کا رویہ سخت ہے تو نرمی کی دعا کریں۔ اگر بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اچھے نصیب کی نیت کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہش ناممکن ہے تو آج اسی ناممکن کو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ نیت کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ ہر شیطانی وسوسے کو دور کر دیتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو وہ خیر و برکت سے خالی نہیں رہتا۔ جب نیت مکمل ہو جائے اور زبان پر اللہ کا نام آ جائے تو اب آنکھیں بند کریں، سانسوں کو پرسکون کریں، دل کو حاضر کریں اور پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا سادہ، اتنا آسان اور اتنا پرسکون ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اسے محبت سے پڑھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ جو بند دروازوں کے لیے چابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت عرصے سے اٹکی ہوئی ہے، کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی مقصد بار بار ہاتھ آ کر چھن جاتا ہے تو آج اپنے رب سے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے دروازے کھلنے کی دعا کریں۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو آسانی کے اسباب طلب کریں۔ اگر قرض نے کمر توڑ دی ہے تو ادائیگی کے راستے مانگیں، کیونکہ جب بندہ یا مسبب الاسباب کہتا ہے تو گویا وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، سب تیرے پاس ہے۔ آپ نے اسے بڑے سکون سے پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں،
صرف 21 بار، مگر ہر بار دل حاضر ہو، آنکھوں میں امید ہو اور زبان پر یقین ہو، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، کیسے بند کاروبار چل پڑتا ہے، کیسے رکی ہوئی رقم واپس آتی ہے، کیسے گھر کی فضا بدلتی ہے، کیسے غربت کا اندھیرا چھٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو ایسے نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج آپ بھی کس بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر اپنے رب کو پکار لیں، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آسمان سے آپ کے نام آسانی کا فیصلہ لکھ دیا جائے اور رزق، برکت اور خوشحالی آپ کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب ناظرین دوسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو رب کریم کے 2 جلالی اور کرم کرنے والے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے اثر سے بندے کے ہر عمل میں برکت آتی ہے، ہر بات اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے اور جس کی تقدیر میں بے شمار رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار چل پڑے، گھر میں برکتیں اتریں، قرضے ادا ہوں، اولاد کی بھلائی ہو یا کوئی بھی بڑی حاجت پوری ہو، تو آج اس سے بڑھ کر کیا مانگنا چاہیں گے؟ یاد رکھیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را ضائع نہ کریں۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، جی ہاں صرف 11 بار، مگر دل میں یقین اور آنکھوں میں بھیگی امید کے ساتھ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم اتنا اثر رکھتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ رب کریم سے جو مانگے گا، جیسا مانگے گا اتنا عطا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ آج 11 بار یہ اسم اعظم پڑھیں اور اپنے 11 خاص مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں تو یقین جانیے کہ رب کریم آپ کو مصلح چھوڑنے سے پہلے ہی اپنی عطا کے انعام سے نواز دے گا۔ بس دل سچا رکھیں اور یہ عظیم موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ناظرین، جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ مکمل پڑھ لیں تو اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جس کے بغیر یہ بابرکت عمل نامکمل رہ جائے گا۔ آج آپ نے قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر اس کی برکتیں لامحدود ہیں۔ اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے اور یہ کامیابی، رزق، برکت اور بندشوں کے خاتمے کا راز ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں دشواریاں ہیں، کسی بھی کام میں پریشانیاں یا مصیبتیں ہیں، ہر قدم پر مشکلات آ رہی ہیں، یہ سورت آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے گی، نظر بد اور حسد کو ختم کرے گی اور آپ کی زندگی کو روشن کر دے گی، نصیبوں کے دروازے کھولے گی۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے دل سے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگتے جائیں۔ یقین رکھیے یہ سورت اتنی برکت والی ہے کہ 33 بار پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نسلیں آباد ہوں گی بلکہ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوا ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے، تنگ دستی اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب، دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ اور یاد رکھیں، عمل کے دوران دل میں اپنی حاجت، مراد اور مقصد کو واضح رکھیں۔ جب مکمل کر لیں تو اپنی تمام پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور حاجات اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑاتے ہوئے پیش کریں۔ یقین رکھیے اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کے ذریعے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، رزق حلال خوب وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے رزق میں برکت، وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔